الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وعياننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سب آواز بلند پڑھیے. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء ذی شان شناخواں حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلا مہینہ ماہ محرم الحرام شریف دا ذکر اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے حوالے نال اللہ تعالیٰ دیاں پوریاں برکتاں اور رحمتاں سمیت ساڈے کول جلوہ کر رہا. تساں تے میں جی بھر کے دل کھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے دے تذکرے کرن دی سعادت حاصل کی تھی. ماہ سفر مظفر یہ بڑی شان والا مہینہ ہے. اس کے اندر پوری دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی مجمعین انہاں دے اراس مقدسہ عرس پاک انہاں دی تقریبات جاری و ساری نے. پاکستان دی مقدس سرزمین اتے بہت سارے جید اولیاء اللہ موجود نے کہ جنہاں دے اراس مقدسہ اس مہینے دے اندر جاری و ساری نے، جنہاں دے اندر بالخصوص حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس پاک بڑی دھوم دھام نال اور بڑے تسکو احتشام نال منایا جاتا ہے. اور دنیا چو مختلف ملکاں چو لوگ آ کے فیض و برکات حاصل کرن دی سائے جمیل کرتے ہیں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ جیسی اولیاء کرام کے تذکرے کر کے اپنے قلوب و ذہان منور کریے، چونکہ ان ہستیاں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے. مختلف حوالے نال مختلف پیرائے وچ مختلف جگہ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک صالح برگزیدہ بندیاں دا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے. ایک مقام ہے جس کی میں تلاوت کی دی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک اللہ کی طرفوں ایک ڈگری اولیاء کرام عطا کی جا رہی ہے. اللہ کی طرفوں ایک سند
عطا کی جا رہی ہے، ایک اتھارٹی عطا کی جا رہی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں وچوں شکوک و شبہات کے بادل اللہ تعالیٰ ختم فرماندا ہے پیا۔ یہ اعلان فرما کے فرمایا خبردار، کی فرمایا خبردار۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم یا کوئی بات ارشاد فرمائے خبردار تو بغیر بھی، تو پھر بھی اسی خبردار ہو کے سننے ہیں، لیکن عظمت اولیاء اللہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں کا تذکرہ فرمایا، ایک الا خبردار، انا بے شک، انا دا کی مطلب ہے بولو بے شک، انا بے شک اللہ تعالیٰ دی کسی بات اندر شک نہیں۔ اس کی وجہ کہ فرمان اس ہستی ہے جدی شان ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ فرمان اس ہستی ہے جدی شان فعال لما یرید۔ یہ فرمان اس ہستی ہے جدی شان کن فیکون۔ یہ فرمان اس ذات ہے جدی شان لیس کمثلہ شیء۔ یہ فرمان اس ہستی ہے جدی شان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اس ہستی کا فرمان ہے، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، جڑے اللہ دے ولی نے، بولو جڑے اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست نے، اولیاء اللہ، ولی دی جمع کی ہے اولیاء۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اولیاء اللہ، انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دا منصب اور انہاں دا مرتبہ ہے لا خوف علیہم۔ فرمایا انہاں خوف کوئی نہیں، بولو انہاں خوف کوئی نہیں۔ مینو کائنات اندر کو شاید دسو جنہوں خوف نہ ہو۔ جمادات، حیوانات، چرندے، پرندے، درندے، جنات، انسان، اشرف المخلوقات، کنوں خوف نہیں؟ انسان کو خوف ہے جدے کوئی مال ہے، میرا مال کو چرا کے نہ لے جائے، جدے کوئی نہیں انہوں خوف ہے کہ مینوں کو تانو تشنید کا نشانہ نہ بنائے، کہ تیرے نہ رشتہ نہیں کرنا، کیوں تیرے کو ہے کچھ نہیں، سرے بازار میں ہی توہین نہ کرے۔ کوئی میرا رشتہ دار جنہا امیر ہوئے مینوں بالکل زیرو سمجھے تو میری بےزتی کرے کسی موقع دے، کسی فنکشن دے اندر، کسی محفل اندر، امیر نو بھی خوف تو غریب نو بھی خوف، فقیر، بے نوا، مسکین، مسافر، ہر رنگ میں انسان ڈرتا پیا، ہر ٹنگ میں ڈرتا پیا۔ الیکشن ہرنا کے جتنا ایک بکرا خوف، جتنا تو پھر کی کرنا ایک علیحدہ خوف ہے، ہار گئے تو منہ کی بکھانا ایک علیحدہ خوف ہے۔ جنات انہوں نے بکرے خوف نے، پھر درخت انہوں نے بھی خوف ہے، انہیں کوئی لکڑ ہارا آئے گا کدال لے کے، کلہارا لے کے، کلہاڑی لے کے، آری لے کے تے آ کے مینوں ملیا میٹ کرے گا، مینوں کھیڑے گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، انہوں بھی خوف ہے۔ اگر کوئی گھاس ہے اس نو خوف ہے، انہیں کو چھپایا آئے گا، بھینس آئے گی، گائے آئے گی، بکری آئے گی، مینوں کھا جائے گی، انہوں بھی خوف ہے۔ پہاڑ اتنے بھاری برکم پہاڑ جنہیں اللہ نے بطور کل تے بطور میخ تھوکے نے زمین کے اندر تاکہ زمین ہلے نہ، وزنی بھاری برکم، وہ بھی ڈرتے ہیں کیوں کو پتھر بنانے والا نہ آ جائے، سارا وجود ہی ختم نہ ہو جائے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جنہی ڈرتی نہ ہوئے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ پڑھ لو القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال
واسطے جدھر بھی دھیان مارے ہیں جس اینگل وچوں جس زاویے وچوں جڑی سمتوں جڑے پاسیوں اساں ویکھیا ہے ہر شے ڈردی نظر آندی ہے پئی ہر شے کمبدی نظر آندی ہے ہر شے خوف نال ماری نظر آندی ہے پئی یا اللہ تیری مخلوق اندر زٹ نہ ضائع کریا جی یا اللہ تیری مخلوق اندر وہ بھی لوگ ہیں نے خوش نصیب جنہوں نے خوف کوئی نہیں تیری اس مخلوق اندر کوئی بھی لوگ ہیں جنہوں نے خوف نہیں فرمایا ہاں بولو ہاں ہے نے یا اللہ تعارف کی انہوں نے فرمایا اولیاء اللہ تعارف کیے پہچان کیے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم انہاں تے کوئی خوف نہیں نہ ایتھے تے نہ اوتھے خوف ایتھے بھی ہو سکتا ہے خوف اوتھے دا بھی ہو سکتا ہے فرمایا نہ ایتھے خوف ہے نہ اوتھے خوف ولا هم يحزنون خوف بھی نہیں تے غمگین بھی نہیں ہو غم بھی نہیں اگر تھوڑی توجہ ہوے پوری تے میں دی مثال عرض کر دیں میری مٹھی اندر 1,00,000 روپیہ ہے میں اس کو گھر جا کے بڑا سنبھال کے کسی لاکر اندر رکھاں گا کیوں کس واسطے مینوں خوف ہے اللہ ہر ایک دی جان عزت مال آبرو دی حفاظت فرمائے جس تے کول مال ہے وہ سنبھالدا ہے لاکر دے اندر پھر لاکر دے باہر پھر تالا او دے باہر پھر تالا پھر سیف نو تالا پھر کمرے نو تالا پھر باہر گریل نو تالا پھر اس تو باہر گیٹ نو تالا یہ سارے تالے کادے واسطے ایک خوف کادا خوف میرے کول مال ہے کوئی لٹ کے نہ لے جائے سمجھو اللہ دے ولیاں دی عظمت مال ہے کوئی لٹ کے نہ لے جائے اب جب تک میرا جملہ سن لے جب تک مال پاس موجود ہے تب تک خوف ہے تب تک خوف ہے اللہ نہ کرے وہ مال چلا جائے وہ لوٹ کے دے جائے اب خوف رہا نہیں وہ 1,00,000 روپے کا خوف نکل گیا اب تو پاس آئے گی کو لے گیا سنبھالا اس لیے تھا خوف تھا کو لے نہ جائے تو جب کو لے گیا اب خوف رہا بولیے بولو ان خوف رہا نہیں خوف کی جگہ ایک اور شے آ گئی وہ کی غم ان کی آ گیا غم ہائے میرے پاس رہتے نہ ہی جاتے کہیں ایسا نہ ہو جاتا نہ ہی ہوتا ایسے یہ لمحے نہ آتے اب خوف تو گیا اب آ گیا غم یا رب العالمین مال پاس ہو تو خوف چلا جائے تو غم اب تیرے وہ بھی بندے ہیں جن کو خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں ہے بولو تو صحیح یا رب العالمین تیرے کو بھی پیارے بندے ہیں اس مخلوق دے اندر اس کائناتی عرضی دے اندر کوئی ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں نفوس قدسی ہیں جنہوں نہ خوف نہ غم ہے فرمایا میرا قرآن پڑھ لے تیرے واسطے سند مل جائے گی ایک ڈگری مل جائے گی تینوں تسلی مل جائے گی تشفی مل جائے گی یا رب العالمین کی پڑھنا فرمایا تو پڑھ یہ میرے ولیاں دی شان ہے اللہ شک نہ کریے اس گل وچ جڑے اللہ دے ولی نے جڑے اللہ دے پیارے نے جڑے اللہ دے دوست نے اللہ دے صالح تے برگزیدہ نیک بندے نے انہاں نوں میں رب فرمانا وا پیا نہ کوئی خوف ہے تے نہ کوئی غم ہے کیا سمجھے اللہ کے ولیوں کی عظمت مدیت دا دور ہے
روحانیت کٹتی جا رہی ہے، مدیت بڑھتی جا رہی ہے. ہر بندہ روپے پیسے دے چکر دے اندر اپنے ایمان دا سودا بھی کردا ہے پیا، زمین دا سودا بھی کردا ہے پیا، اپنے قانون عقیدے دا سودا بھی کردا ہے پیا. اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا ایمان سلامت رکھے، اللہ میرا تہاڈا عقیدہ سچا تے ستھرا سلامت رکھے. جنہ چر رہیے عقیدہ اہل سنت و جماعت ہوتے رہیے، جدو دنیا تو جائیے اسی تے یہی دعا کرنے یا رب العالمین وامدنا علی السنت والجماعت. ساڈی جدو موت آوے عقیدہ اہل سنت و جماعت ہوتے آوے، چونکہ عقیدہ دا سچا تے پیارا عقیدہ ہے. اللہ دا ادب بھی اسے عقیدے اندر ہے، اللہ دے رسولان دا ادب اسے عقیدے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب پاک اسے عقیدے اندر ہے، صحابہ دا ادب اسے عقیدے اندر ہے، اہل بیت دا ادب اسے عقیدے اندر ہے، ولیاں دا ادب اسے عقیدے اندر ہے، شہیداں دا ادب اسے عقیدے اندر ہے. اسیاں نے یا رب العالمین جنہ چ رہیے اسے سچے عقیدے تے رہیے، جدو دنیا تو جائیے اسے عقیدے تے جائیے تے دعائے وے ساڈی یا رب العالمین جنہ چر دنیا تے رہیے سانو عزت دی زندگی عطا فرمائی رکھی، جدو مریے تے عزت دی موت عطا فرمائی. بولو آمین. زندگی بھی عزت دی تے موت بھی یا رب العالمین سانو ذلت دی زندگی تو محفوظ رکھی تے ذلت دی موت تو محفوظ رکھی. جس ویلے موت آوے ساڈا حشر ہوے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. اپنے واسطے تسی دعا کرو، میں اپنے واسطے دعا کرنا پہ تے کسی دا قبول ہو گیا تو پورے سارے دا قبول ہو جائے، سارے دا قبول ہو جائے. مل کے ذرا پڑھو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی جملے ہیں عاشق جیسے پڑھتے ہیں. مل گیا کو میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا میں
سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کھلے آنکھ سلے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں جو اللہ کے ولی ہیں ان کو خوف نہیں ہے، ان کو غم نہیں ہے۔ اب سنیے ان کو خوف کیوں نہیں ہے اور غم کیوں نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غم ہے کیوں نہیں۔ ہمارے 10 روپے چلے جائیں تو ہمیں غم، جب تک ہے خوف، گم ہو گئے تو غم۔ ان کو کیوں نہیں؟ کہ یہ انسان نہیں ہے، ہیں، پر وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیے وجہ کیا ہے۔ ان کو خوف کیوں نہیں اور غم کیوں نہیں؟ یہ رولے خوف دے تے غم دے اونا چر ہوندے نے جنہ چر مال نو بندہ اپنا مال سمجھے، جنہ چر مال نو بندہ اپنا مال سمجھے۔ جڑے اللہ دے ولی نے وہ اللہ دی طرفوں جنہ مال ملتا ہے نا انہوں اپنا سمجھ دے نہیں، آندے نے مولا تیرے ہی، ہائے 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 مولا تیرا یہ کسے شہر نو اپنا نہیں جان دے، آندے نے مولا ہر شہر تیری، جان بھی تیری، مال بھی تیرا، اسی تے کچھ بھی نہیں، یہ سارا کوئی تیرا ہی۔ تے جدوں آکھیا جائے میں کچھ نہیں، حتیٰ کہ مولا مرضی بھی میری مرضی نہیں، مرضی بھی تیری مرضی تے قربان کی تھی، مرضی بھی تیری مرضی تے قربان کی تھی۔ اب پھر پیچھے کی رہ گیا؟ جدوں آکھیا کہ مولا میرا نہیں ہے تیرا ہے، اور تو جان تیرا کام جانے، تے جنہیں اپنا ہر شے نو مالک دے نامے لا چھڑیا، رب نے پھر او دا خوف بھی کٹ چھڑیا تے او دا غم بھی ختم فرما چھڑیا۔ وجہ سمجھ آ گئی ہے؟ وجہ سمجھ آ گئی ہے؟ بولیے ذرا وجہ سمجھ آئی ہے؟ اب جنہوں نے ہر شے قربان کی، اب پھر ان کی مرضی اپنی مرضی نہ رہی، پھر اللہ نے ان کو مقام کیا دیا، اللہ نے ان کو مقام کیا دیا۔ اب یہاں یہ بات سن لیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ دی عمر ہو گئی 4 سال 4 مہینے تے 4 دن۔ کتنی؟ 4 سال 4 ماہ 4 دن تے آپ دی بسم اللہ ہونی سی، تعلیم دا آغاز ہونا سی۔ ٹھیک ہے، پرانے لوگ کہا کرتے تھے آج ہمارے بچے کی بسم اللہ، کیا مطلب؟ کہ آج اس کی تعلیم کا آغاز ہے، اس کا دن ہے۔ ان آپ کے مرشد حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی، عطائے رسول فی الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کروانی سی بسم اللہ شریف، ایک تختی سی وہ دے ہوتے لکھنا سی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ ہو سی۔ خاطر جو آواز آئی، اے معین الدین، میرا جڑا قطب الدین ہے نا، عمر دی 4 سال 4 ماہ 4 دن ہے، تو سانی بسم اللہ کرانی، یہ واسطے میں ایک اور بندہ چنے ہیں۔ وہ کون ہے؟ قاضی حمید الدین ناگوروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ آؤں گے تو بسم اللہ کران گے، ادھر انہوں نے القاء ہویا، ادھر انہوں نے القاء ہویا، انہوں نے ایک قدم چکیا
تے سیدھے قطب الدین دے گھر کتھے ناگور تے کتھے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دا گھر بس اکھاں کیتیاں بند قدم اٹھایا اللہ دے حکم دے نالوں قدم انہاں دے گھر وچ آئے جنہاں دے غلاماں دا شان ہے تے پھر مدینہ شریف تو بغدادی مسجد تے دور ہی کوئی جی جنہاں دے غلاماں دا یہ شان ہے اکھاں کیتیاں بند تے قدم قطب الدین دے گھر اچھا نام دیکھو کنے سونے نے معین الدین قطب الدین حمید الدین ساڑھے گھر بچہ پیدا تو نام نہیں لگتا کسی نام کی رکھیے بچے ساڑھی حالت ہے اگر یہ نام دسیے تو سانو پھر کو مشورہ دیتے ہیں آپ جناب خود سمجھدار ہیں نام بڑے پرانے ہیں نام بڑے پرانے ہیں یہ مطلب ہے کہ والدین پرانے ہو جائیں تو پھر نمیں والدین لبنے چاہیے والدین تو پرانے ہو گئے خالہ پرانی ہو گئی تو خالہ نوی لب لی برا پرانا ہو گیا تو برا نواں لب لیا گھر پرانا ہو گیا گھر نواں لب لیا یعنی یہ کیا تماشے یہ نام پرانے نہیں یہ نام سدا بہار ہے نام سدا بہار ہے اگر دسیے نا ابراہیم نہ رکھو یہ بڑا پرانا نام ہے کہتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بڑا پرانا نام ہے محمد یحییٰ رکھے یہ بڑا پرانا نام ہے جی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو یحییٰ نام نہیں آتا کیا کہو گے یہ پرانا ہو گیا کیا زکریا نام نہیں آتا کیا کہو گے پرانا ہو گیا بالکل نہیں بچوں کے نام رکھنے ہوں تو اس طرح کے رکھا کرو معین الدین نام رکھنا ہو تو قطب الدین نام رکھنا ہو تو حمید الدین کتنے خوبصورت نام ہے اللہ اکبر خواجہ حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے تختی سامنے کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ قاضی حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے قطب الدین 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر مبارک ہے ابھی کیا ہونے لگا ہے بسم اللہ شریف لاؤ تختی پیش کرو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ نے تختی پکڑی ہوئی تھی قلم بھی دے دی دعات بھی پیش کر دی تختی بھی دے دی خواجہ حمید الدین فرمانے لگے قطب الدین کہاں سے لکھوں کیا کہا کہاں سے لکھوں کہنے لگے 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر کا قطب الدین کہنے لگے لکھے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اونچا بولو یہ لکھے فرمانے لگے وہ پہلے 15 سپارے میں تے سمجھدا تھا تو لکھوائے گا سورۃ فاتحہ تو 15واں سپارہ باقی پہلے کدھر گئے انہاں کہا حضور میں ماں دے شکم چ رہ کے یاد کر لے سارے دے سارے ماں دے شکم میں رہ کے میں یاد کر لے تے جدوں میں باہر آیا کائنات تے اما دی گودی وچ تے پھر بڑا میں کمال ویکھیا ہے میری ماں جدوں بھی کو کم کردی سی قرآن دی تلاوت کردی سی تے میں اس دنیا وچ رہ کے ماں دے سینے لگ کے گودی غذا پی کے تے میں ماں دیاں لوریاں قرآن والیاں سن کے اے سارے سپارے پکے کر لے مینوں منڈو لے کے اتھوں تک سن لو میری ساری منزل آس پارے کسی جگہ بھی مینوں غلطی نہیں لگے گی پھر یہ کمال ملتا ہے کسی جگہ غلطی نہیں ہوئے گی یہ منزل ملتی ہے یہ کمال ملتا ہے پوچھیا کس وجہ نال انہاں آکھیا میری ماں دے کردار دی وجہ نال یاد رکھیا جی
ولی 3 قسم دے نے. میں ساری قسم چھڑ کے موٹیاں مین 3 قسم دسن لگا. کچھ وہ نے جڑے پیدا ہون تے ولی, انہوں نے مادر زاد ولی, جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوندے ہی پہلا رمضان شریف آیا تے دودھ نہیں سن پیندے. تے جدو مطلع ابر آلود ہونا پتہ نہ لگنا کہ پتہ نہیں چند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا. فرمایا سیدہ دے گھر جڑا بال آیا نا عبد القادر, جا کے انہوں دی اماں نو پوچھ لو جی بچے دودھ پیتا ہے تے پھر مطلع چند جڑا ہے وہ بالکل طلوع ہو چکے ہیں کہ دودھ نہ پی لیا تے جی نہیں پیتا تے پھر چند طلوع نہیں ہوئے. اتھوں پتہ لگتا سی انہوں کہ رمضان شریف کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, سحری ہے کہ نہیں ہے, افطاری ہے کہ نہیں ہے. اب بتائیں مجھے یہ مادر ذات ولی نہیں ہے؟ بولیے مادر ذات ولی نہیں ہے؟ بولو ہیں, یہ ہے مادر ذات ولی. میں نے ایک مثال دی ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تے کچھ ہو نے جیڑے مرشد کریم دی بارگاہ چار تے مرشد نگاہ مارے تے کامل کر دے. حالانکہ کامل نہیں سن, مرشد دی نگاہ تھلے آئے تے کامل ہو گئے. یہ بھی مثال دے دیں. بابا تو کون ہے؟ فرمایا میں علی جوہری آندے نے. میرا کاروبار خراب کیتا ہی؟ فرمایا نہیں, ہم تو تعمیر کے لیے آئے ہیں, تخریب کے لیے نہیں آئے, ہم تعمیر کے لیے آئے ہیں. کہ دودھ ساریاں مائیاں مینوں دے کے جاندیاں سن, ہن تیری وجہ تو دودھ ہی نہیں ساڈے وال آندا پیا. فرمایا تسی ہور لوگ ہو, اسی ہور لوگ ہاں, اسی فقیر درویش لوگ ہاں, اساں تانوں کی آکھنا ہے؟ انہاں کہا پھر تو نہیں سن بابا کچھ آکھنا, بس تیرا اسی کرنے ہیں. انہاں کہا جو کرنا تسی کرو. وہ فضا وچ اڈیا, فضا چ لیا, انہیں کہا تو جا کے میں تیرے تے حملہ کرنا ہے. فرمایا تیرا اتوں دل کردا ہے حملہ کر, سامنے دل کردا ہی حملہ کر, سجیوں کھبیوں اگوں پچھوں جتوں دل کردا ہی حملہ کر. جے سانوں کو اللہ نے شان دتی ہے تے تیرے حملے روک لاں گے, تے جے ساڈے پلے کچھ نہ ہویا پھر توں تے کوئی کر لی کاری لینا. فضا وچ اڈیا, فضا وچ اڈیا. آپ نے کول جڑیاں لکڑی دیاں کھڑاواں پئیاں سن نا, فرمایا پھر ہن میں کی جانا, تسی جاؤ ان لیاؤ تھلے. جی جاؤ تو لیاؤ تھلے جا کے, لیاؤ تھلے جا کے. کھڑاواں لکڑی دیاں اڈیاں نے فضا دے اندر, ہوا بھی حکم مندی ہے بھئی, لکڑی حکم مندی ہے بھئی. آپ دے نلین شیف لکڑی دیاں کھڑاواں فضا اندر گئیاں نے, او دے سر وچ جا کے وجن لگ پئیاں نے, سر وچ جا کے وجیاں نے. گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے, گل تیرے منہ جڑی نکلے, ذرا آکھو گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے, گل تیرے منہ جڑی نکلے, گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے, جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر, جیڑا تو اشارہ, جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر, جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر. کھڑاواں اڈیاں جا کے اودے سر وچ برسیاں نے, ایک وجدی ہے اڑدی ہے, دوجی وجدی ہے, دوجی اڑدی ہے, پہلی وجدی ہے. اس طریقے نال انہوں تھلے لے کے آیا, نیچے آیا تے آ کے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدماں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا ساڈی دنیا دی کوئی شے گل نہیں جے ماندی, پر کمال اللہ تانوں عزتاں دتیاں نے, کمال اللہ تانوں پاوراں دتیاں نے, لکڑیاں بھی تواڈے آنکھیں لگدیاں نے, فضا خلا ہوا اے بھی تواڈے آنکھیں لگدے نے. آپ نے فرمایا بیٹھے تینوں سمجھایا سی سانوں چھیڑنا, اسی فقیر لوگ اسی کیاں فقیر لوگ بادشاہ دے,
بادشاہ دے نا امیراں دے بادشاہ دے نا امیراں دے وہ دیوے پن دے صدا فقیراں دے بادشاہ دے نا امیراں دے بادشاہ دے بڑو بڑو بادشاہ دے بادشاہ دے بڑے بڑے بادشاہ آئے نے سارے دے دینے پہنچ گئے نے جنہ چر زندہ رہے نے انہاں دا نام لین والے ہوندے سن جدوں دنیا تو ٹر گئے نام ہی مٹ گئے لیکن یاد رکھیا جے وزیر بھی بڑے آئے نے انہاں دے نام ہی مٹ گئے نے بڑے بڑے رئیس آئے نے بڑے بڑے نواب آئے نے بڑے بڑے جگیردار آئے نے جنہ چر رہے نے انہاں دے روب تے دبدبے تے پیسہ تے دولت تے مال او دی وجہ نال لوگ انہاں دی قدر کر دے رہے انہاں دی عزت کر دے رہے آؤ میں ایک فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیا میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے ڈر دی وجہ نال لوگ دا حیا کرن او دا ادب کرن او تو سلوٹ کرن او دی عزت کرن او بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے بڑی وعید ہے جدے ڈر دی وجہ تو یہ کو رائفلاں بہت ہیاں نے یہ کو پسٹل ہے یہ کو مال بڑا ہے انہیں درخواست دے کے تھانے پھسا دے گا ضمانت بھی نہیں ہوئے گی وہ دے ڈر دی وجہ تو لوگ وہ دی عزت کرن فرمایا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے وہ دا جنت نہیں ٹھکانہ جہنم وچ ہوئے گا عزت دے ہوئے جڑی ایتھوں کی تھی جائے جی ایتھوں دلوں جدی عزت کی تھی جائے اصل تے عزت دار ہوئے نا تے بڑے بڑے آئے نے ٹر گئے نے نہ مٹ گئے نے نہ لین واسطے بھی تیار نہیں کروندا لیکن اللہ دے نیک بندے غریب پاویں ظاہر مسکین پاویں فقیر انہاں واسطے اللہ نے بڑیاں استادیاں پگڑیاں رکھیاں نے جنہاں دا ترانہ دنیا تے نیواں ہوئے نہ قبر وچ نیواں ہونا ہے نہ حشر والے دن نیواں ہونا ہے اس واسطے کہن والا سمجھا گیا ہے بادشاہ دے نا وزیراں دے بادشاہ دے نا وزیراں دے دیوے پن دے صدا فقیراں دے بادشاہ دے آپ نے فرمایا تینوں پہلا دسیا ہے اسی درویش لوگ اسی اللہ والے لوگ اسی تعمیر کرنے تخریب نہیں کرنے سدھے راہ تے لانے برے رستے تے نہیں لانے صراط مستقیم اللہ کا قرآن پڑھ کے دینے صراط پد وال لے کے نہیں جانے اس واسطے تو آکھیا میں حملہ کرنا ہے میں تینوں اجازت دیتی تو کر لے تو حملہ کرنے واسطے گیا ہے کیونکہ تینوں پتا سی تینوں کسے دسیا سی یہ علی حجویری دا زمین تے جادو چلدا ہے تو تے نہیں نہ چلنا تو آیا ہے اساں تھلے کر لیا ہے تو اپنے ہنر آزمان نہ پیا اسی اپنے اللہ دے کرم نو آزما رہے ہیں کریم نے کرم کیتا ہے لکڑی نو میرے حکم دے تابع کیتا ہے اڈی یہ گئی ہے تے کہنے لگا جناب کی پروگرام ہے فرمایا پروگرام ہے وے چنگا تے نہیں سین بد سین ماڑا سین صحیح نہیں سین پر اس ویلے علی حجویری دی نگاہ تھلے آ گیا ہے علی حجویری دی نگاہ تھلے آ گیا ہے تے پھر کیا کمال اللہ نے عطا کیتا اپنی نگاہ وچ انہیں فوری طور تے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھن دی دیر کلمہ پڑھن دی دیر کلمہ پڑھن دی دیر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کی فرمایا جا تینوں کلمہ بھی پڑھایا ہے تینوں اپنا بھی بنایا ہے تے علی
علی حجویری دا تیرے تو پہلا خلیفہ کوئی نہیں، تینوں اپنی خلافت دا تاج بھی عطا فرمایا۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ اپنی خلافت دا تاج بھی عطا فرمایا ہے۔ ایک کون ہے جنہ دا مزار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ وال کھڑے ہو تے سچے پاسے موجود ہے؟ ایک کون ہے؟ شیخ ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ چنگے نہیں سن، پر اللہ دے ولی دی نگاہ تھلے آئے، ولی آپ بھی کامل تے انہاں تے نگاہ ماری، انہاں بھی کامل بنا دیتا تے کہن والا اس واسطے آندہ نگاہ ولی میں پیرانے بیٹھے ہو، سارے نسبت والے بیٹھے اپنے اپنے مرشد کا تصور کرو نا ذرا تے پھر بڑو مزہ آئے گا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ذوق نہ پڑھو، باز نہ آواز ملا کے آکو، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، دیکھیا کی یہ وہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک ولی ہوئے جڑا مادر زادے دوجا ہوئے جس تے مرشد نگاہ پاوے تے ولی کامل بنا دے وے۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہوئے جدے واسطے ماں یا باپ دعا کر دین تے اللہ وہ دوس اپنے ولیاں دی صف اندر جگہ عطا فرما دے وے۔ جنہیں خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنہاں دی ماں نے انہاں واسطے دعا کی دیئے تے ولی کامل بن گئے۔ مرشد دی نگاہ سبحان اللہ۔ تسی گئے ہو دیکھے اپنی جگہ تساں ہو عبدالحکیم، دیکھی عبدالحکیم علاقہ دیکھے جی، عبدالحکیم یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ جن کے نام پہ ہے یہ نام، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ کرتے کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے، بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، صاحب تقویٰ تھے، صاحب زہد تھے، صاحب ورع تھے۔ یہ لوگوں کے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے۔ جو لوگوں کے کپڑے دھوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوبی۔ یہ دھوبی تھے، ان کا کام تھا۔ لیکن کبھی کو آتا تھا نا کہ رنگ کروانا ہے تو آپ رنگ بھی کر دیتے تھے، کپڑا رنگ بھی کر دیتے تھے۔ ایک دن کچھ ہندو آ گئے، برات انہوں دی آ گئے، دریائے راوی دے کنارے تے کپڑے دھوندے سن، لیکن اس جگہ اتے پل نہیں سی جتوں براتیاں نے لنگنا سی، نہ کشتی نہ پل۔ وہ کہنے لگے بابا جی وہ راہ دسو سن، اساں پار جانا ہے، جانجی ہاں، براتی ہاں، دولہا نال ہے،
تے کشتی کوئی نہیں تے کتنا چر ہو گیا تو انہوں نے کپڑے دھوندے آپ نے فرمایا اتنی مدت مینوں ہو گئی انہوں نے آ کے بابا کمال ہو گئی پول بھی نہیں بنوا سکیا اینی دیر ہو گئی کپڑے دھوندے پول تے بنوا چھڑ دو آپ نے فرمایا کہ تسا لنگنا ہے پول نو کی کرنا تہاڈا پول بنے نہ بنے تو لنگنا ہی ہے نا وہ گل کرو بھی لنگنا ہے سر انہوں نے آخیا ہاں جی اساں باہر جانا ہے جی آپ نے فرمایا اچھا آپ کو کپڑے کا تھان سے آپ نے بچھا دیتا پانی ہوتا فرمایا چلو لنگ جاؤ انہوں نے آخیا بھی بابا مارو ہی سانو یہ سانو ڈبوئے گا آپ نے فرمایا نہیں ڈوب دے اتبار ہندو سن اتبار کیویں آوے آپ نے اپنا بیل جڑا سی نا بیل جس تے کپڑے لد کے لے سن انہوں فرمایا چل یہ تے ہندو نے تو تے اللہ دے ولی دا بیل ہے چل تو لنگ کے وکھا بیل گیا آیا گیا آیا گیا آیا تے آپ نے فرمایا ہندو ذرا غور نہ ویکھو یہ پیراں نوں پانی لگا ہے نیند آ گئی ہے کہ جاگ دے پیراں نوں پانی لگا ہے انہاں کہ نہیں انہاں فرمایا تسی بھی لنگ جاؤ تسی بھی لنگ جاؤ انہاں کہ بابا لنگ تے جانے پر پہلا کلمہ پڑھا اساں ہن لنگ تے جانا ہی ہے پر کلمہ پڑھا سان آپ نے فرمایا جانجی ہو تسی جاؤ جڑے کام چلے ہو انہاں کہ نا جدے بیل چ اتنا کمال ہے بیل والے وچ کتنا کمال ہے تے جدا کلمہ پڑھ کے تانوں کمال نہیں پیا تہاڈے نبی وچ کتنا کمال ہونا ہے کلمہ پڑھاؤ چھڈو سارے روڑے سانوں کلمہ پڑھاؤ فرمایا چلو پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھایا تے کہنے لگے جو انہاں جان نو دل نہیں کرتا فرمایا جاؤ جانجی ہو جاؤ تسی واپسی آ جائے آجے آئے بولے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جی آج وہ بچہ بھی ایسے بھی نواندہ سی بیار سلطان باہو کو شیر پڑھ دیا ہے پھر وہ ہے بھی وہ کلمیہ دا شیر میں تو سنانا ہونا وہ شیر یہ شیر کو کدی سمجھو دے تو ہے بڑا کچھ یہ شیر دے یہ کلمہ کرتا کی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے جدو نہ کلمہ پڑھ لیا دھیان دے ہونگے کلمے نال میں ناتی توتی دے کلمے نال میں لے آئی دے کلمے میرا پڑے جنازہ سمجھو سلطان پاک کی فرمان دینے میں وہ کلمے میرا پڑے جنازہ اتے کلمے گور سہائی دیکھے فرمان دینے کلمے نال میں بہشتی جانا ایک ایک جملہ قابل غور کلمے نال میں بہشتی جانا دے کلمہ کرے صفائی تے میں قربان اے جی اللہ دے بنیاں نشان میں قربان انہاں تو میرا کامل باہو وہ جنہ صاحب آپ بلائی
عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے اللہ کے ولی، نگاہ مارے تو کامل کر دیں۔ چند کی بات کروں گا تو لمبی نہ ہو جائے۔ خواجہ اللہ بخش توسوی توسا شریف کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بیری تھی رستے میں، ادھر سے گزر رہے تھے، کچھ بچے تھے وہ بیری کو بیر اتارنے کے لیے نا پتھر مار رہے تھے، بیری سے بیر اتارنے کے لیے پتھر مار رہے تھے، ڈھیلے مار رہے تھے۔ ایک پتھر آ کے آپ کو لگ گیا، یہ گزر رہے تھے، وہ بچوں نے پتھر مارا، وہ آپ کو لگ گیا، وہ بیر نیچے گرے، بچوں نے کھانا شروع کر دیا بیروں کو، آپ کھڑے رہے۔ بچے آندے نے بابا جی جاندے نہیں، فرمایا بیٹو ادھر میرے پاس آؤ، سب بچوں کو جمع کر لیا، فرمایا لائن میں کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اے جڑے بڑے بیری تے مارے جے کی لبا ہے؟ میں پنجابی جی گل کر رہے ہیں، پنجابی وچ کر رہے ہیں، اے جڑے بیری نو بڑے مارے جے کی لبا جے؟ انہاں آخیا جی بیر۔ انہاں آخیا کمال ہو گئی، ایک پتھر مینوں ہی لگا، تسی بیری نو وٹے مارے تے بیر لبے، مینوں وٹا بجا تے میں تانوں کچھ بھی نہ دیا۔ جی بیری نے تساں وٹے مارے نے، بیری نے تانوں بیر دیتے نے، ایک وٹا مینوں بھی آ لگا تے میں کچھ نہ دیا۔ میں کچھ نہ دیا۔ وہ بچے سن، بچے چوک رہے، پر رب دی رحمت دے تقاضے کو جوڑ سن۔ سارے ہوتے آپ نے خواجہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ کرم فرمائی۔ پھر میں نے کہنا پڑنا ہے تھے کہ اللہ دی رحمت آ گئی، اللہ دا فضل آ گیا۔ سارے بچیاں تے نگاہ ہو گئی، جدر نو ولی دی نگاہ کی جاوے۔ سارے بچے کھڑے نے لائن اندر صف اندر، جدر نو ولی دی نگاہ کی جاوے، جدر نو ولی دی نگاہ کی جاوے۔ پھر کی ہوتا ہے ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے، ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے، ادھر رحمتاں دی گٹا کی جاوے، جدھر نو ولی دی نگاہ کی جاوے، ادھر رحمتاں دی گٹا کی رحمتاں دی گٹا کی جاوے۔ انہاں بچیاں تے نگاہ کرم کیتی ہے، سارے بچے اللہ دے نیک بندے بن گئے نے، سارے بچے برگزیدہ ولی بن گئے۔ یہ ہے مرشد کامل ہو، کسی پہ نگاہ کرم کر دے۔ پھر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب ہم لفظ بولتے ہیں نگاہ کرم، تو ہمیں پتہ ہے نگاہ کرم کی شے ہوندی ہے، اے تو سب کڑی گل نگاہ کرم۔ میں کہ نگاہ بد ہوتی، آپ بھی کام کران ٹریا ہونا، یا بچے پہ کوئی نظر ہو گئی ہے، لیکن نظر تو حق ہے، النظر حق، نظر تو حق ہے، یہ تو فرمان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نظر حق ہے۔ لیکن یہ تو نہیں آگے فرمایا کہ بات ہو یا کرم کی ہو، نے فرمایا نظر حق ہے۔ تو جی نگاہ بادل لگ سکتی ہے تو پھر نگاہ کرم بھی آ سکتی ہے۔ یہ تے اپنے من دے سودے نے، من دے سودے نے کہ لینا کی ہے۔ اگر امید ہے تو پھر نگاہ کرم ملے گی، ہاں نگاہ کرم ملے گی۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے، یہ پاور دی ہے۔ حضرات آج میں نے جان بوجھ کر فرید الملت والدین
حضرت سیدنا بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا تھا کہ میں اس پہ یہ جمعہ پڑھاؤں گا، لیکن کیا کس لیے نہیں کہ میں اولیاء اللہ سے بات شروع کروں، تو پھر اگلا جمعہ پورا ان پہ رکھوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگلا جمعہ جو ہے یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی کامل ہے، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ اور صالح بندے ہیں. اس لیے انشاءاللہ ہمارا جو اگلا جمعہ ہوگا وہ اسی ٹاپک میں ہوگا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.